بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ویسے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ زیادہ کرکٹ سے متعلقہ ہوتی ہے. یہ جو آپ کھڑے ہیں یہ شارٹ لیگ ہے. جہاں بیٹسمین کھڑا ہوتا ہے یہ شارٹ لیگ میری بڑی کمزوری. میں کمزور بیٹسمین تھا لیکن جب بھی کیچ میرا پکڑا جاتا تھا وہ شارٹ لیگ پہ پڑ گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ایک طرف ہو جائے. میں پھر آپ سب دوستوں کا میں اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے تفصیل سے بات کر لی, خصوصاً جاوید نثار صاحب نے بھی اور سردار نواز صاحب نے بھی جو صدر جلسہ بھی ہیں. میں تھوڑا سا اپنے ان ساتھیوں سے کیونکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ 1 بجے ختم ہو جائے گا. ہمارا آج یہ طے شدہ پروگرام تھا کہ یہ 11:30 شروع ہوگا اور 1 بجے ختم ہو جائے گا. تو جو دوست باہر سے آئے, خصوصاً ہمارے مہمان جس میں چودھری صبور صاحب ہیں, جس میں مرتضیٰ گیلانی صاحب ہیں, چودھری صداقت صاحب ہیں, یہ لوگ باہر سے آئے تھے. میرا خیال تھا ان میں سے کچھ دوست بولتے, لیکن فیصلہ صورت یہی تھا کہ مرکزی عہدیدار بولیں گے اور ہر ڈویژن سے ایک مقرر ضرور بولے گا. وہ کوٹا تو ہم نے پورا کیا, لیکن میں ان ساتھیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ بات نہیں کر سکے. میں پھر ایک بات جو میں باتوں کو بڑا میں مشاہدہ بھی کرتا ہوں اور آبزرو کرتا ہوں. ہر جو مقرر اٹھا اس نے کہا تعداد کے حوالے سے بات کی کہ یہ نہیں ہے, وہ ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, فلانا ہے. سارے آزاد کشمیر سے آئے نہیں, ادھر سے آئے, ادھر سے آئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیاست میں اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم نیچے ہم خود ہیں. کوئی ہمارا مانیٹر نہیں ہے. جو ہماری تعداد دیکھے گا وہ بھیجے گا. کوئی نواز شریف نہیں ہے, کوئی زرداری نہیں ہے, کوئی عمران خان نہیں ہے. میں آپ کو بتایا اللہ اوپر اللہ کی ذات ہے, نیچے ہم خود فیصلے کرنے والے. اس لیے ہم نے 25 سال اس جماعت کو دیے. بہت میں سب سے بڑی بات جو آپ کو کہتا ہوں, میں نے آج صبح بھی کسی کو کہا, باقی بہت کبھی دباؤ رہا, کبھی لوگوں نے بڑی بڑی آفرز دی, لیکن مجھے ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخری دفعہ جب محترمہ بینظیر بھٹو سے میری ملاقات ہوئی, یہ 2007 کی بات ہے, ہم ان کے اتحادی تھے اس وقت. اب اتحادی رہے, ہمارا اپنا الیکشن کبھی بنا ہی نہیں ہے. میں آپ سے صحیح بات بتا, ہم ان کے اتحادی تھے. میں ممبر اسمبلی تھا, میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے آخری ملاقات میں پھر مجھے کہا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آ جائیں, اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی. میرے والد کے بارے میں تو وہ بہت اچھی رائے رکھتی تھی, میرے بارے میں بھی اس دن کچھ انہوں نے وہ بڑی کنجوس تھی اس معاملے میں, لیکن میرے بارے میں بھی انہوں نے بڑی اچھی رائے کا اظہار کیا اور میری والدہ کا بھی ذکر کیا. ان کو صرف ایک دفعہ وہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ اس دن بھی میں نے ان کو جو ہے وہ انکار کیا. میں نے کہا یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی اب رہنے کے لیے بنی ہے, یہ ضم ہونے کے لیے نہیں بنی. اور جو بات میں نے ان کو کی, میں نے کہا میں کبھی آپ کی تنظیم کا حصہ دوبارہ نہیں بن سکتا, انشاءاللہ آپ کی سیاست کا حصہ رہے گی. تو یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ اس لیے کر رہے ہوں, آپ لوگ انہی چیزوں کو میرے خلاف استعمال کرتے, یہی چیزیں آپ کہتے ہیں یہ جو باتیں کرتا ہے یہ نہیں ہمیں قابل قبول. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے میں اس حلقے میں کھڑا ہوں جہاں 3 الیکشن ہار چکا ہوں, چوتھا لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کا خیال ہوگا یہ کہہ رہے چوتھا ہارنے کے لیے جا رہا ہوں, اس دفعہ ہارتا نہیں ہوں, یہ پکی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن میں اس حلقے سے آیا ہوں, اس حلقے کے دوست جہاں بڑی بھرپور تعداد میں موجود ہیں, جہاں میں 4 دفعہ الیکشن جیت چکا ہوں. اور پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں بشمول یہاں ہماری قیادت, بشمول سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے, بشمول اور لوگوں کے, کوئی شخص ضلع پنچ میں ممتاز راٹھور صاحب کا نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں پتا, وہ کوئی شخص اس خطے میں صدر بنا, وزیر اعظم بنا, 4 دفعہ اپنا حلقہ انتخاب نہیں جیتا. میں جیتا ہوں. میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساری چیز کے باوجود, میری تمام تر باتوں کے باوجود ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں
کہ ہم آج کس لیے آئے ہیں. ایک بات دوستوں نے بتا دی آپ کو, میں تھوڑا سا وقت دوں گا. اور دوستوں نے مجھے یہاں بھی کہا جی لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ لوگ آج ہی صرف دھوپ میں بیٹھے, میں پچھلے 6 مہینے سے دھوپ ہی میں بیٹھ رہا ہوں. اب یہ الگ بات ہے سردیاں تھی, دھوپ سیکنے کا اس میں مزہ تھا, آج وہ مزہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ دھوپ سیکیں گے, گرمی لگے گی تو آپ ہیرے بنیں گے. اس وقت تک ہیرے نہیں ہے جو یہ آپ کو بتا رہے ہیں. آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں ہمیں پتا ہے کس کو ووٹ دیتے, اور ہمیں کیوں نہیں ووٹ دیتے وہ بھی ہمیں پتا ہے. اس لیے آپ میں وہ شعور جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. نواز صاحب نے کہا کہ ہم بڑے پاکستانی ہیں, ہم زیادہ بڑے پاکستانی ہیں. میں آپ سے برا نہ بنانا پڑ جائے, یا زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ مجھے ووٹ نہیں دیں, اور تو کوئی چنان میرا نہیں ہو سکتا. میں نے آپ سے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نیچے میں خود. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ سے, ہم پاکستانیوں سے آج بڑے زیادہ اس لیے پاکستانی ہیں کہ ہم ووٹ ذرا سستا بیچتے, وہ مہنگا بیچتے. یہ صرف فرق ہے ان میں, آپ کوئی اور فرق نہیں ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جہاں ہم جا رہے ہیں یہاں میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, آج بھی آپ کو انشاءاللہ روکنے کی کوشش کروں گا, لیکن آپ نہیں رکتے. میں ابھی 4 دن پہلے ایک جگہ گیا ہوں, 5 دن ایک جگہ پہلے گیا ہوں. وہاں ایک صاحب نے آ کر ہاسپٹل کا 7ویں دفعہ یا 6ٹھی دفعہ اسے تختی لگائی. 16 سال سے تختیاں لگا رہا ہے اور بار بار تختیاں لگا رہا ہے. وہاں لوگ کٹھے ہوئے, انہوں نے ڈھول بجائے, باجے بجائے, اور اس کو یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ صدر ریاست کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے, اس کو اس کے سر پہ انہوں نے پیسے نچھاور کیے. یہ ہماری ذہنیت ہے, یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا شعور ہے جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے ساتھ ہو چکا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, ایک دفعہ وہ جیتا وہ وزیر بنا, دوسری دفعہ وہ جیتا وہ وزیر اعظم بنا, تیسری دفعہ وہ جیتا وہ صدر بن گیا, چوتھی دفعہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں, میں نے آپ سے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, کئی دفعہ کئی لوگ آج بھی مجھے کہتے ہیں, آج صبح بھی کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے, آپ ذرا اس کو نرم کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جتنا ہارتا جاؤں گا اتنا لہجہ سخت ہوتا جائے گا. بے سیدھی بات آپ سے کرتا ہوں, لہجہ سختی ہوگا تو کیا ہوگا. جس طرح آپ نے اپنے ضمیر بیچے, میں کیا کہوں گا آپ, میں سب کے لیے نہیں کہتا, لیکن اکثریت جو ہے وہ آپ کے سامنے, میرے ساتھ جو چلتے ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی اپنا ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. لیکن جو کام آپ نے کیا اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, آج بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ خطرہ ہے آپ کو, میں سب خطرے مول لینے کے لیے تیار ہوں. سیدھی بات آپ سے عرض کرتا ہوں, کوئی اس میں شک شبے کی بات نہیں. جس نے میرے ساتھ چلنا ہے اس نے میرے راستے پہ چلنا ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, آج جو بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں, جو کہنے آیا ہوں, میں ایک تو بات جو یہ جو ہمارا تجزیہ اجتماع ہے یہ آپ کے سامنے ہے, یہ جو بھی ہوا یہ آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں. یہ ہم نے اپنی پوزیشن ایسیس کرنی ہے کہ ہم کہاں کھڑے, ہم کس جگہ پہ کھڑے. آج جموں کشمیر پیپلز پارٹی جہاں بھی تعداد میں مت جائیں, یہ تعداد ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, اس کے باوجود کہ ہم جمہوریت پسند ہیں, ہم گننے میں یقین رکھتے ہیں, ہم یہ جمہوریت ہے ہی گنتی کا نام. آپ زیادہ ہیں, آپ کسی کو اٹھا کے بنا دیں, ہم بھی اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے. ہم تھوڑا سا سیاست میں تولنے پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ جو لوگ آئے ہیں آج, یہ ان کو کچھ تولا بھی گیا ہے تھوڑا بہت, یہ صرف گنتی نہیں ہے, یہ تولنے میں بھی ہم نے یقین رکھا ہے, ہم نے تول کر لوگوں کو بلایا. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تجزیاتی جو تجزیہ ہم نے کیا ہے اس ساری ہماری 6 مہینے کی, اس کا وہ آپ کے سامنے, وہ آپ کے ساتھ. میں تلخ باتیں کر رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بڑا, اگر آگے جو آنے والا وقت ہے وہ میرے نزدیک زیادہ مشکل وقت ہے, میں زیادہ مشکل وقت کی طرف جا رہا ہوں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اسی گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر, تعداد بہت بڑی تھی اس دن, آج سے بہت زیادہ تھے, لیکن وہ تعداد اور بات تھی, یہ آج کی تعداد اور بات. میاں نواز شریف صاحب اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے صدر تھے, ان کی آدھے پاکستان میں اس وقت بھی حکومت تھی. ہم نے یہاں کھڑے ہو کر ان کو کہا تھا, اور آپ میں سے اکثر لوگ اس میں ہوئے ہوں گے, میں نے ان سے کہا تھا میری اور آپ کی سیاسی ہم آہنگی نہیں ہے. میں آج وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس دن میں نے کھڑے ہو کر میاں نواز شریف کو یہاں کہا کہ ہماری سیاسی ہم آہنگی نہیں ہے, ان کو خود یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کس سیاسی فلسفے پر یقین رکھتے, کیونکہ کوئی سیاسی فلسفہ ان کا تھا ہی,
میرا سیاسی فلسفہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں کھڑے کر ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ ہماری سیاسی امانگی نہیں ہے، ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے، وہ آصف علی زرداری ہے، ہم اس کے خلاف آپ کے سامنے وہ یہاں کھڑے ہوئے. انہوں نے اٹھ کر جو بات کی، اگر میری اس میں کوئی تھوڑی بہت ہی غلط بات ہے تو وہ آپ بتا. انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ہماری سیاسی امانگی الگ جگہ ہے، الگ بات ہے. ان کا سیاسی امانگی بھی ہماری، ان کا ہم نے کرکٹ بھی اکٹھی کھیلی ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، انہوں نے کبھی سنجیدہ کرکٹ نہیں کھیلی. میں گورنمنٹ کالج کی ٹیم کا ممبر تھا، اس ٹیم کا ممبر تھا جس میں 4 ٹیسٹ کرکٹر کھیلتے تھے، اور گورنمنٹ کالج ٹیم کا کرکٹ کا ممبر ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ باڈی بلڈنگ کی بنیاد پہ کالج میں ایڈمیشن نہیں تھی، یہ کرکٹ کی بنیاد پہ نہیں. میں سیریس کرکٹ کھیلنے والا آدمی تھا. آج عمران خان کی طرح زیادہ ذکر اس کا نہیں کرتا. میں آپ سے انہوں نے کرکٹ کا ذکر کیا، پڑھنے کا ذکر کیا، پتہ نہیں میں نے ان کو بتایا، وہ واپس ریپیٹ کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری سیاسی امانگی بھی ہے، اور انہوں نے کہا یہ اتحاد صرف آزاد کشمیر میں نہیں ہے، یہ اتحاد ہمارا پاکستان میں بھی آپ کے ساتھ چلے. آزاد کشمیر میں تو اس دن جو انہوں نے تقریر کی، میں نے ان کا جا کے شکریہ 1.5 سال بعد ادا کیا. جب انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی چلے گا، تو میں 2012 دسمبر میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا جی یہ ہم اسے سمجھا یہ پتہ نہیں کوئی کام لے کے آیا، ان کی ادھر پنجاب میں حکومت ان کا ہی. تو خیر انہوں نے بڑے عزت احترام سے ٹائم دیا سارا. انہوں نے کہا اگر آپ جو ٹائم میں بتا رہا ہوں، جو جگہ میں بتا رہا ہوں، اگر وہاں نہیں آ سکتے تو آپ بتائیں میں وہاں آ جاؤں. یہ بات ان کی زبان. تو جب ہم گئے پھر ہم نے ڈسکس کی. پھر ہم نے ساری ڈسکشن میں یہ جو آج کا وقت ہے اس کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی اور طے کر لی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، انہوں نے اٹھتے وقت کہا کہ خالد صاحب آپ اس پہ اپنا ہوم ورک کر کے رکھیں، آپ اس پہ اپنا ہوم ورک کر کے رکھیں، ہمیں موقع ملے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کہتے ہیں موقع ملے گا، اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس پہ عمل کریں. 3 سال ہو گئے کوئی عمل اس پہ نہیں ہوا. میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر راولہ کوٹ کے شہر میں کھڑے ہو کر وہ بتائیں کہ کیا عمل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو عمل جو وزیر اعظم پاکستان آج 3 سال سے ہے، جو 30 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کو یہ پتا ہونا تھا کہ ایک آدمی سے جس کے بارے میں اور جو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہونا چاہتا ہے کہ ایک سنجیدہ آدمی سے یہ میں بات کر رہا ہوں، تو آج اس میں سے آدھے معاملے پورے ہو جانے چاہیے، نہیں ہوئے. میں آپ کے ساتھ آج ایک صاحب آتے ہیں، ایک آزاد کشمیر کے بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے ویسے ذرا تندرست ہیں بہت، محمود صاحب کی طرح. میں آپ سے عرض کرتا ہوں 2 دفعہ وزیر اعظم رہے، 1 دفعہ صدر رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا. یہ کہتے ہیں وزیر اعظم گھر آئے گا تو اتحاد آگے چلے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہوا نہیں ہے، اس شخص کی بے روزگاری ختم ہوئی ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا. آج کہتا ہے میں مشتاق مراز کے پیچھے بھی چلنے کے لیے تیار. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ بھی یہ کہتے ہیں، دوست بھی یہ کہتے ہیں، ایک تاریخ ہے، میں اس کا ذکر ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ کو میں تاریخ سناؤں گا سارا ووٹ میرے خلاف بنے گا. کہتے جی یہ تاریخ سناتے ہیں، یہ تحریک سناتے ہیں. لیکن مجھے اس کا اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے اس کا احساس ہوتا ہے. میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں. آپ سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں سب کچھ، لیکن اس کا احساس جتنا مجھے ہے اتنا آپ کو نہیں ہے. اس لیے میرے فیصلوں میں وہ پس منظر میرے فیصلوں میں موجود رہتا ہے، رہے گا اور آئندہ بھی چلے گا، جو فیصلے 1947 میں ہماری قیادت نے کیے اور آپ نے اس کا ساتھ دیا. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے فیصلوں میں ہمیشہ وہ چیز میرے مد نظر رہے گی. اور جب میں نے نواز شریف کو سامنے یہاں بات کی تو وہ آپ کے سامنے، نواز شریف میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، وہ وزیر اعظم پاکستانی، وہ اچھے آدمی ہے، میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں تھوڑا سا. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو اس عرصے میں یہ پچھلے 40 سال میں لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اتحاد توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، پچھلے 40 سال میں میرا یہ اتفاق ایسا ہوا، میں پارٹی لیڈر بن گیا، میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی ایک الگ جماعت بنا لی، تو ہمارا تمام پاکستانی حکمرانوں سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا، ذاتی طور پر، پھر اجتماعی طور پر کشمیری قیادت جو پارٹی لیڈرشپ تھی اس کے حوالے سے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ اس 35-40 سال میں جن لوگوں سے ہم بیٹھے ان میں دو ہی لیڈر سامنے آئے, ایک جنرل پرویز مشرف اور دوسری محترمہ بے نظیر بھٹو. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, جب محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بات کہتی ہے اور ان کو جواب ہم اسی تاریخ کو مد نظر رکھ کے دیتے ہیں, تو نواز شریف صاحب کو ہم اس تاریخ سے ہٹ کے کوئی کہانی نہیں سنا سکتے. یہ میرے لیے مشکل کام ہے. میں پھر آپ سے بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے اتحاد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب سے جموں کشمیر پیپلز پارٹی بنی 2001 میں اتحاد بنا, اس میں لبریشن لیگ تھی, اس میں پاکستان مسلم لیگ بن چکی تھی, تحریک عمل جنرل حیات خان تھے, بیرسٹر سلطان محمود تھے, ایک ماگرے صاحب تھے جو اپنا جتوئی صاحب کی جماعت چلا رہے تھے, اور ہم تھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی. اس میں اسی اتحاد کے نتیجے میں ممبر اسمبلی بنا. اسی اتحاد کے ہوتے ہوئے سول سرونٹس بل آیا, اس پہ جو ہمارا موقف تھا سب کا موقف وہی تھا. یہاں جنرل حیات خان صاحب کا ذکر ہوا, وہ اس میں راٹھور صاحب بھی تھے, وہ ہمارے اتحاد میں نہیں تھے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی. مسلم کانفرنس برسر اقتدار تھی, سردار عبدالقیوم خان صاحب کا کہ وزیر اعظم آزاد کی, سب نے ایک موقف اپنایا کہ سول سرونٹس بل واپس ہوگا تو ہم اسمبلی میں جائیں گے, تو نہیں جائیں گے. سول سرونٹس بل وہی رہا, سب اسمبلی میں چلے گئے مع سوائے جموں کشمیر پیپلز پارٹی. یہ ایک اتحاد کا جو اختتام ہوا وہ اس طرح ہوا. اس کے بعد دوسرا اتحاد بنا 1996 میں, اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم اتحادی تھے, اور برابری کی بنیاد پہ ہوا. پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, جو بات آج میں کہتا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا دماغ خراب ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برابری کی بنیاد پہ ہوا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس اتحاد میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب آخری دفعہ اس ملک, اس ریاست آزاد جموں کشمیر کے صدر بنے. یہ پھر میں آپ کو بتاؤں, یہ الیکشن جو سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے لڑا, یہ لوگ اس کو بھی متنازع, یہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑا. جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے نشان تلوار پہ یہ الیکشن لڑا گیا. اور یہ آج تاریخ ہے, میں باقی تاریخ تو بتائیے, یہ آج تاریخ ہے. کرسٹوفر سلیرن جو ایک آسٹریلین ریسرچ اسکالر ہے, جس کی کتاب ہے دا انٹولڈ اسٹوری آف دا پیپل آزاد کشمیر, وہ لکھتا ہے کہ سردار عبدالقیوم خان اور سردار محمد ابراہیم خان یہ دو ایسی شخصیت ہیں جن کے ارد گرد 60 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ کی سیاست ان کے ارد گرد گھومتی رہی. آخر میں وہ لکھتا ہے کہ سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ 24 اکتوبر 1947 سے شروع ہوتی ہے اور 26 ستمبر 2001 کو ختم ہوتی ہے. اور سردار عبدالقیوم خان صاحب کے لیے لکھتے ہیں کہ ان کی سیاست, مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں 1956 میں شروع ہوتی ہے اور جناب 2096 میں ختم ہو جائے. یہ جو تاریخ کا آخری, وہ کہتا ہے یہ 2 صدی پہ معیت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی سیاست ہے. یہ جو تاریخ 2 صدیوں پہ جاتی ہے سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی, یہ صرف 1996 کا الیکشن ہے جو ہم نے جیتا, جس کے نتیجے میں سردار محمد ابراہیم خان صاحب صدر بنے. یہ اس کا نتیجہ ہے. میں اس لیے آپ سے کرتا ہوں کہ جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی آگے جاتی رہی, اس نے اپنا کردار پوری طریقے سے ادا کیا. میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو 2001 کا الیکشن ہم اپنا اکیلے لڑے. ہم نے میرا خیال ہے 22-23 امیدوار پیش کیے, اور جو الیکشن کمیشن اس وقت کا تھا, چودھری اپنا شیر زمان صاحب اس کے چیئرمین تھے, انہوں نے لکھا, وہ بڑی سائنٹیفک طریقے سے, الیکشن بھی بڑا اچھا تھا, میں 2 سیٹیں ہار گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے برملا دوسرے دن ایک سیٹ ہم صاحب خالد صاحب سے ہارے اور ایک حاجی یعقوب سے ہارے. دوسرے دن صبح اٹھ کے میں نے کہا کہ جی یہ جو ہے الیکشن ہم ہار گئے, ہم 5 سال کے لیے مینڈیٹ ان کا تسلیم کرتے ہیں. اور میرے نزدیک جو میرے 2 استعفوں کے علاوہ جو چیز میری سیاسی اچیومنٹ ہے, وہ اس دن جس دن میں نے پریس کانفرنس کی, اس کے دوسرے دن, یا پتہ نہیں جنگ اخبار سے کوئی نمائندہ, اس کے دوسرے دن ایک جنگ اخبار جو پاکستان کا سب سے سرکولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے, اس نے دوسرے دن ایڈیٹوریل نوٹ لکھا. یہ معمولی بات ہے, ایڈیٹوریل نوٹ لکھا. اس نے لکھا, اس کا عنوان تھا قابل تقلید. اس نے پھر ہمارا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے جس طرح اپنی شکست تبدیل کی ہے یہ خود ایک مثال ہے. انہوں نے پاکستانی جماعتوں کو کہا کہ ان کی تقلید کرو. یہ بہت بڑی بات تھی.
اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں. میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی اتحاد سے اپنے الیکشن سے ہم نے کھویا کچھ نہیں. ہم نے سیٹ کھوئی ہوگی لیکن ہم نے اپنا اصول جو ہے اس کے باوجود چلا. اس کے بعد 2006 کا الیکشن وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں لڑے اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا. کسی ادھر یہ جو آزاد کشمیر کے ادھر لوگ کہتے ہیں نا ہم نے توڑ دیا ہم نے جوڑ دیا, یہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتے. چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہوئی ہو چاہے نون لیگ ہوئی ہو, میں معذرت کے ساتھ عرض کروں یہ ہمارا جب بھی اتحاد ہوا ہے تو جو وہاں چیئرپرسن بیٹھا ہوا ہے یا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہم نے ایک شرط رکھی. اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ آج لیڈر آف دی اپوزیشن ہے خورشید شاہ صاحب نے کہا جی ہم یہیں بیٹھ کے کر لیتے. میں کہا نہیں میں دبئی میں جا کے کروں گا کیونکہ محترمہ یہاں نہیں آ سکتی تھی. میں کہا میں دبئی میں جا کے کروں گا آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ فوٹو سیشن کروانا چاہتے ہیں دبئی. میں نے کہا تمہارا خیال ہے کہ فوٹو سیشن والے ہم سیاستدان ہیں, ہو رہا ہے ہمیں فوٹو سیشن کا چکر ہی ہوئی ایسے ہی میری تصویریں کھینچ رہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مستقبل کے کوآرڈینیٹر ہیں جو پانی شانی دے رہے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے اتحاد جا کے محترمہ نذیر بھٹو کے ساتھ کیا. اس وہاں جب ہم گئے پھر چودھری مجید بھی ساتھ تھے, اپنا خورشید شاہ صاحب بھی تھے اور جہانگیر بدر بھی تھے میرا خیال ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس اتحاد کا انجام جو ہوا وہ آپ کے ساتھ. جب ہم بیٹھے 8 سیٹیں لی, انہوں نے 7 لی, میں 1 تھا, ہم اسمبلی میں بیٹھے. میں نے حلف جو ہے وہ دیر سے لیا. اس عرصے میں اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب اکٹھے ہو گئے, ہم نے دونوں نے اکٹھے حلف لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران نے پہلے حلف لیا. اب اسی دوران میں آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر پاکستان بن گئے. یہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا بھی ان کے ساتھ تعلق رہا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ تعلق صرف 5 منٹ کی ایک ملاقات تھی ساری زندگی میں. لیکن جب وہ مشکل وقت میں تھے, ان کے جو بعد میں نائب صدر بھی ان کو سمجھا جاتا تھا, ان کے ایک بڑے خاص آدمی میرے پاس آئے, ان کا نام ڈاکٹر سومرو تھا. انہوں نے کہا جی اس وقت مشکل وقت ہے تو آپ ہماری مدد کریں. اور انہوں نے کہا یہ ظلم ہے کہ 8.5 سال ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ میری پہلی ترجیح جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو انصاف باہم پہنچا سکیں. ہم اسمبلی میں ہو باہر ہو ہم انصاف کی بات کرتے ہیں. میں کبھی سڑک کی بات نہیں کی, کبھی اسکول کی بات نہیں کی, کبھی ہم نے پول پائپ کسی چیز کی بات نہیں. جب بھی ہم نے بات کی ہم نے کہا بھئی ہمارا فرض ہے لوگوں کو انصاف. تو جب وہ آیا, سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کے خامد تھے, ان کے ساتھ الگ ہمارا تعلق تھا, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ الگ تعلق. جب وہ آئے انہوں نے کہا میں بے قصور ہوں, اور اس حوالے سے یہ بات میں نے نواز شریف کی موجودگی میں یہاں کہی ہوئی. انہوں نے کہا میں بے قصور ہوں, میری مدد کی جانی چاہیے. ہم نے ان کی مدد کی اور مجھے نہیں پتا ہم نے کتنی مدد کی, لیکن انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا جیل سے فارغ ہونے کے بعد. میں اس وقت باہر تھا کہیں, تو جب میں واپس پہنچا تو ان کا جو ڈاکٹر سومرو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے ٹیلی فون اپنے گھر کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کو, اور دوسرا ٹیلی فون آپ کو کیا, شکریہ ادا کریں. اب میں جب واپس آیا تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا جی آپ نے میری ضمانت میں میری مدد کی ہے. تو میں نے ان کو واپس یہی کہا جی 8 سال بعد تو ضمانت ہر کسی کا حق بن جاتا ہے. اور پھر میں نے کہا ہمارا تعلق بھی ہے بھٹو خانہ. تو میں آپ سے کہتا ہوں ٹوٹل میرا یہ ان کے ساتھ تعلق تھا. لیکن جب NRO آیا اور پتہ یہ لگا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں بے قصور ہوں, یہ تمام الزامات مجھ پر غلط ہیں, جب جنرل مشرف کا NRO آیا تو یہ سب سے پہلے اس میں تھے کہ میں نے سب یہ کام کیے ہوئے مجھے معاف کر دیا. اس دن سے آج دن تک آصف علی زرداری سے میرا کوئی تعلق نہیں. جو آدمی اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کا سوال ہی پیدا. اس کے بعد ہم نے اس کی صدارت کی مخالفت کی. جب آزاد کشمیر میں سردار عتیق صاحب کے خلاف, وہ وزیر اعظم تھے, جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آصف علی زرداری لایا, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو میں نے اس کے ڈنک کی چوٹ پہ مخالفت کی. اور ہم نے اس سے پہلے کہ حاجی یعقوب صاحب وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لے کے اسمبلی میں آتے, میں استعفیٰ دے کے اسمبلی سے باہر آ گیا. یہ ہمارا دوسرا اتحاد تھا جو ختم. تیسرا اتحاد اب آج کا ہے جس کی آج ہم یہاں کھڑے. میں ابھی اس کے ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتا کیونکہ یہ آدھے لوگ بھاگ جائیں گے یہاں سے.
میں آدھے سے تو پھر آدھوں پہ نہیں نا الیکشن لڑا جا سکتا. میں آپ کو میں جانتا ہوں, آپ کو کچھ بات ناواقف نہیں ہے, یہ زیادہ لوگ میرے سارے جانے پہچانے, میں ان میں سے 80% کے نام بھی جانتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو اتحاد جو ہم کہتے ہیں نا 5 سال کا, وہ 5 سال کا ختم ہوتا ہے 20 مئی کو, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 20 مئی کو ہم نے اتحاد بنایا, اس کو انڈورس پھر میرا خیال ہے 23 جون کو آ کے میاں نواز شریف صاحب نے خود یہاں کیا. 2.5 گھنٹے اس سے پہلے ہم گھر پہ بیٹھے, وہاں سے پھر یہاں آئے, اور پھر ہم نے یہاں اس میدان میں کھڑے ہو کے صابر اسٹیڈیم میں اس کا اعلان. میں آج یہ کرتا ہوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب اخلاقی ذمہ داری ہم پر کوئی نہیں ہے. ہم نے سیاسی فرض پورا کر لیا, سیاسی چلو بھی, لیکن اس اخلاقی فرض بھی پورا. جب میں پاکستان میں الیکشن ہوا, میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے ان کے پاس گیا, ہم نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. مدد ذرا بھاری لفظ ہوتا ہے. ہم نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں. انہوں نے کہا واقعی آپ ہمارے ساتھ؟ میں کہا یہ جہاں کشمیری ووٹر ہے وہاں تک میں جاؤں گا, اور ہم آپ کا. میں کسی مسلم لیگ کے جلسے میں شامل نہیں ہوا, کوئی حاضری مسلم لیگ کے جلسے میں نہیں. ہم نے اپنے جلسے کروائے, ہم اپنے جلسوں میں. کراچی نبیلہ شاہ صاحب یہاں موجود ہیں, یہ اس کے جلسے اس دن وہاں فائرنگ ہوئی تھی, جلسہ کرنے نہیں دیا جا, ہم نے وہاں جلسہ کیا. جس دن میں کوئٹہ گیا, عمران یاد صاحب پتہ نہیں یہاں موجود ہے کہ نہیں, اس دن یہ میرے ساتھ تھے. اس دن لشکر رئیس ثانی کا حلقہ تھا, خود لشکر رئیس ثانی جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا دفتر میں, جان کو خطرہ ہے. وہاں ہم نے جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا, 2-3 اور جو صوبائی امیدوار تھے وہ اس میں شامل ہوئے. تو میں آپ سے اس کے بعد مردان کے رات 1 بجے پہنچے. مردان ویسے ہی رات 1 بجے ڈر خوف آتا ہے, میں اچھی جگہ ہے لیکن رات کے وقت. اور اسی طرح لاہور تو 4-5 جلسے ان کے شہر میں کیے. تو ہم نے اپنا فرض پورا کیا, اخلاقی بھی اور سیاسی بھی. اس لیے مجھے کوئی آج اگر میں یہ کہوں کہ ویسے تو آج ہی کر دینا چاہیے تھا, لوگ ٹھیک ٹھاک کٹے تھے, لیکن میں نے آپ سے کہا تھوڑا سا خوف مجھے بھی ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ووٹر سے آدمی ڈر جاتا ہے کسی کو. یہ بڑی ظالم قوم ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ ظلم کرتی ہے. جس طرح منیر نیازی کا شعر ہے نا, یہ ظالم لوگ ہیں, لیکن ہمارے مرنے کا شوق بھی تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ بھی ہم اپنی گردن ہر دفعہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی چلو یہ بھی کر کے ایک دفعہ اور دیکھ لو. میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں اس اتحاد کے ٹوٹنے کا اعلان نہیں کرتا, لیکن اس سے جو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں میں اس سے آزاد ہونے کا اعلان کرتا ہوں آج کے دن. اور میں 25 تاریخ کو اس کے بعد ہماری کیونکہ ایک جماعت ہے, چھوٹی ہے, جس طرح بھی ہے, آپ اس میں ایک مشورے کا عمل, یہ تھوڑا سا شکایت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں آپ مشورہ کرتے ہیں, آخر میں آپ اپنے فیصلے ہم پہ مسلط کرتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مشورے کا عمل ہے. تو آج میں بات کر کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ 25 تک ہم آپ کو 2 ٹوک ایک بات بتا دیں گے. 25 تک ہم اپنی جماعت کے اندر جو مشورے کا عمل ہے, یہ بھی مشورہ ہی ہے, اس میں ظاہر ہے سب لوگوں کو اتنا, لیکن یہ میں آپ کے ساتھ ایک مشورہ کر رہا ہوں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم 25 تاریخ کو اعلان کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر میری ذاتی رائے پوچھیں, میں ان ساتھیوں کی رائے کا احترام کروں گا, لیکن اب میں لابی شروع کر دوں گا. ان میں سے زیادہ میں کوشش کروں گا میرے فیصلے کے خلاف نہ جائے, لیکن میری ذاتی رائے پوچھیں تو یہ اتحاد ہمارے لیے اس کے بعد مناسب نہیں ہے. میں آپ سے صاف بات عرض کرتا ہوں, ایک آدمی ہے, میں پھر بار بار ان کا ذکر کرتا ہوں, وہ ہمارے لیے قابل احترام. وہ اگر خود نہیں ہے تو ان کا خاندان ہمارے لیے قابل احترام. وہ دیکھیں نواز شریف کی گود میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہ ان کا دماغ خراب ہوا ہے, وزیر اعظم پاکستان ان کے گھر آئے گا تو پھر یہ اطاعت کرے. اگر بنانے کے لیے آیا تھا تو چلانے کے لیے بھی اس کو آنا چاہیے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو اب ان کے گھر چل کے جاؤں گا اور جا کے اطاعت کروں. بنانے کے لیے یہاں 2.5 گھنٹے بیٹھے ہوئے, جب وہ آئے تو چلانے کے لیے بھی 5 منٹ دینے پڑیں گے. میں پھر آپ سے میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب یہ ہمارا, ہم نے اس کے بعد اپنی ایڈوائزری کمیٹی اور جو لیڈرشپ کاؤنسل اس کے اجلاس بلانے, اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے مشورے. پارلیمانی بورڈ اپنا کام 20 سیٹوں پر مکمل کر چکا ہے, شارٹ لسٹ کر چکا ہے. اس میں سے 4-5 سیٹیں جس طرح تسیم صاحب نے بتائی ہم نے فیصلے بھی کر لیے. مزید ہمارے ساتھ ساتھی آئے اس عرصے میں, مزید مظفر آباد میں خاص کر کے جو کام ہوا ہے وہ میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا ہی کام پورے ضلع میں کیا جتنا ہم نے ایک حلقے میں کیا. اس لیے میں اس کام کو
بہت. اور یہ میں ابھی 4 دن پہلے یہ صبور صاحب یہاں موجود ہے, میں اس لیے کہتا کہ ان کو تقریر کا موقع ملا. یہ جب جلسہ کرا رہے تھے تو ان کے گھر پہ فائرنگ کی ہے, ان کے پوسٹر بینرز پھاڑے گئے, لیکن انہوں نے جلسہ کرایا, ڈنکے کی چوٹ پر ہم گئے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنا اس دن ان دوستوں نے, وہاں کے لوگوں, پٹیکا کے لوگوں نے ہمارے استقبال میں والانہ استقبال کیا, مجھے اس دن اپنے الیکشن لڑنے کے لیے امید کی کرن نظر آئی. اب یہاں ثاقب صاحب بیٹھے ہوئے, ثاقب نعیم صاحب, میں ان کا ذکر نہیں کرا, یہ جذباتی سے آدمی ہے, کسی وقت مجھے بھی ٹکر جاتے ہیں, آج شکر ہے یہ کام. تو جن حالات میں یہ اس وقت چل رہے ہیں جماعت کے ساتھ, یہ بہت ان کے خاندان نے بڑے بڑے فیصلے کیے, تو ان حالات میں ان کا ہمارے ساتھ چلنا اس وقت یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. پھر جتنے لوگ ہیں, کاظمی صاحب یہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے آج تک موجود ہیں. یہ وہ کاظمی صاحب وہ آدمی ہیں جن کو ذوالفقار علی بھٹو نے خود پاکستان پیپلز پارٹی میرپور کا سیکرٹری جنرل نامزد کیا تھا. یہ وہ لوگ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے خود, یہ اس کے بعد سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے ساتھ اور پھر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں. اسی طرح باقی جس طرح پرندری ہے, جس طرح کوٹلی ہے, چودھری صداقت صاحب یہاں میرپور ہے, میں ساری جگہوں کا نام باغ کا میں نے ذکر کیا, اس طرح مظفر آباد تمام, اور اس میں ہم مل کے کام کر رہے ہیں, بڑے ہم آگے جا رہے ہیں. تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے, ایک ذمہ داری سے تو ہم فارغ ہوں گے. اگلی کا میں آپ کو 25 اپریل کو آپ کو بتاؤں. اب ایک بات جو میں آخری آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں کوشش کروں گا, وہ بھی ایک بات جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا بار بار, اور ان کے خلاف بہت باتیں بھی آئی, میں کوئی بات ان کے خلاف آج نہیں کرنا چاہتا. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, میں بار بار کہتا ہوں, میں ان کی جگہ ہوتا نا کہ میرا کوئی سیاسی پس منظر نہ ہوتا, میں کسی سیاسی عمل کا حصہ نہ ہوتا, میں نے کارکن کی حیثیت سے کبھی کام ہی نہ کیا ہوتا, میں نے کبھی اپنا جو ہے وہ یہ کرسیاں نہ اٹھائی ہوتی, اسٹیج نہ لگایا ہوتا. یہ سیاسی کارکن کا اصل کام یہ ہوتا ہے. میں نے یہ سب کام کیے, میں نے نعرہ نہیں لگایا کبھی, اور ہار نہیں کسی کو ڈالا, یہ 2 کام نہیں کیے. یہ جب مجھے دوست ڈالتے مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں یہ کارکن کی صحیح ٹریننگ نہیں ہے. میں اسی آپ سے, یہ آج بھی کچھ ہاں کرنا چاہتے ہیں, میں نے کہا اس کو چھوڑ دو, آج یہ ناراض ہے اس وجہ سے میرے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ سارے کام نہ کیوں, جو کسی سیاسی عمل کا حصہ نہ, وہ یہی کرے گا جو حاجی یعقوب صاحب کرتے تھے, جو کیا وہ یہی کریں گے. میں ان کو اب ذکر نہیں کر جا کیونکہ اچھی بات ہے, لیکن یہ قصور آپ کا ہے. کیا آپ ان کے ان ہیلے بہانوں میں آ گئے, آپ ان کے اس سارے عمل کا حصہ بن گئے. یہ قصور آپ کا ہے, یہ اس کا نہیں. میں ان کو نہیں, اسی لیے میں آج یہاں, میں ویسے پورا ہلکا بہت پھرا, میں جگہ جگہ ان کے بارے میں باتیں کرتا رہا ہوں, وہ بھی کچھ کرتے ہیں میرے بارے میں. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ جس آدمی کو میں نے ہرایا ہے, اس دفعہ خاتون سے اس کو ہراؤں. میں نے کہا میرے لیے بڑی فخر, یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ, بڑی قابل فخر بات ہوگی کہ ایک پڑھی لکھی خاتون مجھے ہرا دے. میں صحیح بات, مجھے افسوس ساری, اگر میں یہ آخری الیکشن بھی اسی طرح چلا گیا, مجھے افسوس ہی ہوگی کہ آپ لوگوں نے 3 دفعہ مجھے ایسے آدمی سے ہروایا ہے جو کراچی کا کوئی راستہ پوچھے نا, انگریزی سڑک کے نام لکھے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں آپ کو بتا سکتا 20 راز کراچی میں. ایسے آدمی سے آپ نے ہمیں شکست دلوائی. میں تو کس بات کی بولی ہوں, سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے آخری الیکشن میں 8,500 ووٹ آپ نے اس کو ڈالے. آپ کس تاریخ کی بات کرتے ہیں, کس ڈوگرے کی دوروں کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے تو وہ کام کیا ہے جو ڈوگروں میں ہمارے لوگ کام کرتے تھے. میں صحیح بات آپ کو یہ تاریخ ہے کہ ڈوگرے کا, جب ڈوگرے کا راجا, اور وہ مہاراجا نہیں, راجا پنج جب چلتا تھا نا, تو ہم پالکیاں اٹھا کے ان کو ہم پنڈی تک, پنچ ہاؤس تک پہنچاتے تھے, جو پنچ ہاؤس آج بھی موجود ہے اپنی جگہ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ بزرگوں نے مجھے بتایا کہ, اور پھر یہ ہمارے لوگ اعزاز سمجھتے تھے کہ ہم ڈوگروں کی پالکیاں اٹھا تک وہاں تک پہنچا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈوگروں کی پالکیاں, ان کا جو شاہی خاندان تھا نا, اس کی پالکیاں اٹھانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی, وہ ان کے اپنے لوگ تھے, ہم ان کے نوکرانیوں کی پالکیاں اٹھاتے تھے. ہم وہاں سے نکلے اور یہاں تک پہنچے. یہ ہمارا فیصلے, یہ ہماری قربانی, لیکن ان فیصلوں کو آج ہم پھر ضائع کرنے کی طرف جا رہے ہیں.
آدھا ضائع کر دیا، آدھا انشاءاللہ آپ کو موقع ملا 5 سال میں ضائع کر. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے کوئی شکایت، میں آج حاجی یعقوب صاحب کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں نے جو کر دی کافی ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 4 مہینے بعد میں اسی جگہ صابر اسٹیڈیم، شہید اسٹیڈیم میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں آپ کو آج ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ تجربہ میرا یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے جو آج آزاد کشمیر کے حکمران ہیں، ان میں سے کوئی 4 مہینے بعد آزاد کشمیر کا حکمران نہیں ہو، کوئی صدر نہیں ہو، کوئی وزیر نہیں ہو، کوئی ان میں سے نہیں ہو. لیکن پھر آپ کو خبر سناتا ہوں کہ ان جیسے دوسرے لوگ براجمان ہو. یہ اپنا چودھری ریاض چلے جائے گا، اس کی جگہ ایک اور لاہور سے آ جائے گا، اپنا فریال تالپور چلے جائے گی، ایک اور شاہی خاندان کی ادھر حکومت کرنے کے لیے آ جائے گی. میں جانے والے کی اب میں رونا چاہتا ہوں، میں آنے والے وقت سے آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں. میں سیدھی بات، آپ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے. ہم نے پچھلا الیکشن لڑا اور 2011 کا الیکشن لڑا، نون لیگ نے ہمارے ساتھ ایک طے کیا، جو ابھی قاضمی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون کی نشست جو ہے وہ آپ کو جائے گی. اس وقت بھی محترمہ اپنا نبیلہ شاد ہمارے ساتھ تھی. قاضمی صاحب کی ایک دفعہ ان کا جو کاغذات جمع کرائے 2096 وہ بھی ہمارے پاس امیدوار تھے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیالکوٹ سے ایک پاکستانی خاتون انہوں نے ڈھونڈی. یہ نواز شریف صاحب کا کام، ساتھ شہباز شریف صاحب، یہ وہاں سے ڈھونڈ کے لائے. انہوں نے اس کو ہماری اسمبلی کا ممبر بنا. وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے آئے. کوئی اسمبلی کا ریکارڈ دیکھے کبھی وہاں وہ نہیں آئی. یہ پاس ریکارڈ ہے. یہ میں اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جو آنے والا وقت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اور میری جماعت جموں کشمیر پیپلز پارٹی اس نظام کا جس قسم کا 5 سال چلا ہے، میں آئندہ 5 سال اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں. میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا پوری شدت کے ساتھ. اگر نہیں رکے گا تو انشاءاللہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، جو میں وعدہ آپ سے کر سکتا. اب یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. یہ دیکھیں نا، تالیاں 4 ہی بجی ہیں جب میں نے کہا میں روکنے کی کوشش کروں، یہ سب بھاگ جائیں گے. صحیح بات، تالیاں بجائے ٹھیک ٹھاک، نہیں تو میں بھاگا ہوں، میں آپ کو بھاگا ہوئی سمجھوں گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جان نہیں ہے آپ میں. آپ باتیں کرتے ہیں سبز علی خان، ملی خان زندہ کھا لے، جب صرف اور کہتے ہیں خون دینے کے لیے تیار ہے. خون صرف وہ جو بوتل میں آپ کو صحت کے لیے ضرورت پڑے، یہ وہ دینے کے لیے تیار ہے. یہ نئی نسل اس سے علاوہ کچھ نہیں کرنے کے لیے تیار. میں آپ سے کہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں سننے والی ہے. میں آپ کے سامنے ہوں اور میں مثال جب یہ جو بات آج اپنا نواز صاحب نے کہا کہ جی یہ جو پاکستان کی مداخلت ہے، میں نے پاکستان کی مداخلت کے خلاف میں نے پریس کانفرنس کی، جو ساری دنیا میں کوٹ، جو ہندوستان میں کوٹ کی. انہوں نے کہا جس آدمی نے یہ خطہ آزاد کروایا ہے، سردار محمد ابراہیم خان صاحب کے بابا سے کہا، ان کا بیٹا جو آج کہہ رہا ہے وہ سنو. میں نے کہا میں مذہب کی مداخلت قطعاً قابل قبول. زرداری جو ہمارے حریت پسندوں کو دہشت کرتا ہے، اس کے وہ آزاد کشمیر میں تبدیلی لائے گا اور میں اس کا حصہ بنوں. میں نہیں بنا، لیکن میرا کیا اشر ہوا. اس سے پہلے 200-300 سے آ رہا، اس وقت 10,000 سے آپ لوگوں نے مجھے انہوں نے کہا یہ زرداری، اور یہ وہی گراؤنڈ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جہاں آپ نے کہا اب اس کو لاڑکانہ نہیں بننے دیں، آپ نے کہا نہیں لاڑکانہ بنائیں گے جی، اس کو زرداری بنائیں گے جی، اور بنایا آپ لوگوں. آج وہ لوگ ہیں جو ان کی بات. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے صاف بات آج کرنے آؤں. یہ کوئی الیکشن کا جلسہ ووٹ مانگتا ہی نہیں آپ سے. آج سیدھی بات، وہ الگ ایک 25 کے بعد ایک قصہ چلے گا ہم آپ کے پاس. آج میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تاریخ کیا تھی، آپ نے اس کا کیا حشر کر دی. آپ نے سبز علی خان سے حاجی الحاج محمد یعقوب خان صاحب سے ایک طویل سفر آپ نے چنا کیا ہے. اس کا آخر نتائج کیا ہے وہ آپ کے ساتھ. میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آنے والا وقت مشکل وقت ہے. میں آپ کو یہاں کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر کیا رائے رکھتا ہوں وہ الگ بات ہے. میں نے آپ سے کہا میری رائے کیا. اس کے باوجود ہم اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کر اس کو سیریسلی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے اور ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. لیکن 25 اپریل سے آگے یہ بات اب نہیں جائے گی. ہم 25 سے پہلے اس پہ فیصلے کریں گے. میں پھر
یہاں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے حوالے سے میں نے تھوڑی سی بات اس حوالے سے کی ہے، لیکن پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جو پہلے اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے، اس کے بعد کشمیری کہتا ہے، لیکن جب تک میں آئینی طور پر پاکستانی نہیں بنتا، میں کشمیر، سارے جموں کشمیر اور خصوصاً آزاد کشمیر کے تشخص کے لیے جنگ لڑتا رہوں. یہ میرا فرض بنتا ہے. یہ مجھے جو سیاست وراثت میں ملی ہے، یہ اس کا مجھ پر بوجھ ہے جو میں نے پورا کرنا ہے. میں نے اس کو لے کر آگے چلنا ہے. آپ مجھے میں اپنے دیکھیں، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، آپ برا مناتے تھے مجھے، میرے اپنے ساتھی برا. میں نے کہا بھائی یہ حاجی کو جو ہے نا، یہ 15,000 ووٹ پڑے، مجھے 12,000 ووٹ پڑے، نہ مجھے 18 پڑے نہ اس کو 27 پڑے. ہر آدمی کہتا جی آپ عجیب آدمی، اپنے ووٹ کم کرتے جا رہے. میں کہا بھائی پڑے نہیں تو میں کہاں سے لاؤں؟ کیسے جا؟ آج سمجھ آ گئی کہ نہیں آپ کو کہ 26,000 ووٹ بوگس اس حلقے میں پول ہوا ہے. وہ میں نے تو نہیں نا اکیلے نے پول کیا، وہ آپ لوگوں نے پول کیا. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ویسے خوشخبری یہ ہے کہ جو اگر وہ لڑے گے نہیں، میں آپ کو اگر وہ لڑے تو ویسے ہی 27 میں سے 26 تو اس کا کام ہو گیا. 1,000 سے اب شروع کر گیا. میں تو پھر بھی 12 سے چلوں گا آگے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. میں ایک دفعہ پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے آپ کو بڑا وقت دیا اور میری بھی میرا خیال ہے تقریباً گھنٹے تک چلے نہیں، لیکن مجھے یہ باتیں آج آپ سے کرنی تھی کیونکہ میں اب 10 دن کا وقفہ دے رہا ہوں. میں متواتر کام پہ لگا ہوا ہوں پچھلے 6 ماہ سے، لیکن اب میں تھوڑا سا تھکا ہوں. 10 دن کا میں وقفہ کر رہا ہوں اور یہ وقت جو ہے یہ ہم اپنی جماعت کے اندر کنسنٹریشن پہ زیادہ صرف کریں گے. ہمارے دوست چودھری سبو صاحب کا بار بار ذکر کرتا ہوں، یہ برطانیہ سے آئے اور یہ بھی ان کو بھی یہ کہتے ہیں مجھے چھٹی دیں واپس. میں نے کہا کوئی چھٹی نہیں، ہم الیکشن تک آپ یہاں رہے. تو یہ سب دوست اسی طرح اور ساتھی جو ہم یہ سارا پروسیس مکمل کر کے پھر آپ کے پاس آئے اور 25 کے بعد جو فیصلے کریں گے اور اس کے بعد جو شیڈیول بنے گا اس کے بعد زیادہ وقت نہیں بچے گا، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کے بعد میں اس وقت تک اندازن ایوریج کوئی گپ شپ بھی تھوڑی سی ہوتی ہے، ابھی 16 گھنٹے کام کر رہا ہوں. میں کسی دفعہ جب میں مظفر آباد پہنچا، میں راولہ کوٹ سے یہاں سے 9 بجے چلتا ہوں، میں 1 بجے مظفر آباد. اس سے پہلے میں ایک دن پہلے 3 بجے صبح راولہ کوٹ پہنچا. یہ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں آج کل حالات بھی خراب ہیں، سڑکوں کے حالات خراب ہیں. ویسے حالات بالکل ٹھیک ہیں، بڑی بڑی تختیاں لگ رہی ہیں اور تختے بھی انشاءاللہ لگائیں گے. آپ ایک ہی آدمی کا لگائیں گے لیکن ٹھیک ٹھاک لگائیں گے آپ. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان ساری چیزوں کے باوجود کام کرنا پڑے گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں اس لیے آپ سے زیادہ توقع نہیں رکھتا کہ گرمی میں جن کو تعلیم جانے کی سکتی ختم ہو جاتی ہے وہ کتنا کام کریں گے. اس لیے زیادہ جو ہے یہ وہی ٹیم کو لے کے کرنا پڑے گا. یہ اسی ٹیم کو لے کر مجھے زیادہ کام کر رہے ہیں جن 100 کا میں ذکر کرتا ہوں. اب وہ مجھے صبح بھی لوگ آئے، وہ کہتے ہیں وہ 100 کون سے ان کے نام لے لیں. میں نے کہا چلنے تو ابھی میں بتاؤں گا آخر میں 100 کون سا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہم نے کھل کر اپنا سارا جو آنے والا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ، جو روڈ میپ ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. میری باتوں سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں چرچل کو کوٹ کروں گا، اس کی 2 باتیں بڑی اہم ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو آدمی وہ جب جنگ عظیم جیتا نا اور اس کے بعد وہ اپنے جو اتحادی تھے نا، جس میں روزویلٹ بھی تھا، میرا خیال ہے اسٹالن بھی تھا، وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا، وہ ان کی کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا. جب برطانیہ میں انتخابات ہو رہے تھے تو وہ ان کے کانفرنس میں بیٹھا، سیریس آئندہ 50 سال کی دنیا کی سیاست ڈسکس ہو رہی تھی. تو انہوں نے چرچل نے اجازت دی ان سے کہ مجھے اگر آپ دیں تو میں اپنے انتخابی نتائج سن کر صبح واپس آ جاؤں گا. تو یہ مذاکرات یہاں سے آگے چلے گئے. تو یہ برطانوی بھی آپ جیسے کام کئی دفعہ کرتے ہیں. وہ واپس نتائج سننے گیا، وہ واپس ہی نہیں آئے، وہ ہار گیا، وہ وزیر اعظم ہی ختم ہو گیا، دوسرے جو ہے وہ نیا وزیر اعظم ہو گیا. تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. تاریخ جو ہم آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب وہ جنگ لڑ رہا تھا اور جرمنی بڑی مار دے رہا تھا برطانیہ کو، بمباری ہو رہی تھی لندن جیسے شہر پر، اور ملیا میٹ سردار صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ وہاں موجود تھے اس اسٹوڈنٹ کی، وہ کہتے ہیں ملیا میٹ ہو گیا تھا. تو اس سے چرچل سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ جنگ جیتیں گے، وہ وزیر اعظم تھا
اس نے کہا برطانیہ کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی انصاف کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ جنگ تو ٹینکوں سے لڑی جاتی ہے، جہازوں سے لڑی جاتی ہے، توپوں سے لڑی جاتی ہے، سپاہیوں سے تو اس کا انصاف سے کیا؟ اس نے کہا ساری چیز کے باوجود اگر برطانیہ کے لوگوں کو آج انصاف مل رہا ہے تو یہ جنگ ہم جیتیں گے. اور برطانیہ نے باقی مخالف فورسوں کو شکست دے کے جنگ جیتی اور اس کی قیادت کی. تو میں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف صرف اس وقت ملے گا جب آپ مجھے ایک دن انصاف دیں گے، اور وہ انصاف ووٹر والے دیں. جس دن آپ ووٹر ہیں اس دن آپ منصف. تو اگر آپ مجھے ایک دن انصاف دیں گے تو انشاءاللہ میں 5 سال آپ کو انصاف دوں گا.